بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک اعمال کا اجر انسان کے خلوص، اخلاص اور تقوی کی وجہ سے 10 گنا سے 700 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے ہر صورت اپنے بندے کو نیکیاں دینی ہی دینی ہیں، کبھی 10% تو کبھی 20 اور کبھی بالکل مفت۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا پروردگار چاہتا ہے اس کے بندے ہر صورت بخشے جائیں۔ دن میں 5 نماز ادا کر کے، سال میں 1 مہینہ رمضان کا بنا کر، اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں طاق راتیں عطا کرتا۔ میرے پیروکار بندے صرف جنت کے مزے لوٹے، کیا شان ہے میرے پروردگار کے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے ویسے ہی ملیں گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رمضان مبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس کو لوٹ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے جتنی نیکی کما سکتا ہے ضرور کمائے۔ اس میں 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر اور 1 فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ آخری 10 دنوں میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادت انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے، جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت سے 7 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر و عرض کیا، سب کا امتوں کا عابد وہ شخص ہوتا ہے جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو یہ شب قدر عطا کر دی جس کی عبادت اس 1000 ماہ سے بہتر قرار دی گئی۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقہ میں امت کو نصیب ہوئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ وہ پاک ذات بے مثل وسیلہ بنا کر اپنے بندے کو ہر صورت بخشنا چاہتی ہے۔ بے شک میرا پروردگار نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی راتیں روح پرور اور سرور انگیز ہوتی ہیں۔ دن بھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہونا اور رکوع و سجود میں مصروف رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماہ سیام میں راتوں کی عبادت تراویح اور قیام اللیل کا بہت اجر ہے، اور ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہے یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے
رمضان مبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے جو گزر گیا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت بھی گزر گیا ہے، اور تیسرے عشرے کی بھی موجودگی ہے جو جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، یہ موقع اس کی زندگی میں بار بار آئے۔ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام اور تلاوت قرآن کریم مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے جو گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت بھی گزرنے کو ہے، اور تیسرے عشرے کی آمد ہے جو جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں اس اعتبار سے خاص طور پر اہم ہیں، ان میں لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات بھی پوشیدہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے رمضان کے ابتدائی دنوں میں بہت اچھی نیت، ارادے اور خشوع و خضوع سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن آخری عشرہ آتے آتے یہ جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عید کی خریداری بھی ہے۔ رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کریں، پچھلے پہر تہجد، دعاؤں اور مناجات کے ذریعے رب سے تعلق مضبوط بنائیں۔ رات کی عبادت خصوصاً شب بیداری کریں، یہ انسان کے روحانی درجات بڑھاتی ہے، اس کے قلب پر پڑے گناہوں کے داغ دھوتی ہے، سب سے بڑھ کر انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما برداروں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا رمضان المبارک میں خاص طور پر عبادات کے ذریعے ان نعمتوں کے وارث بننے کی کوشش اور آخرت کا قیمتی خزانہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا، آپ جس کی جستجو میں ہیں وہ آگے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 تاریخ کی صبح کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ آپس آ جائے، کیونکہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی ہے، پھر بھلا دی گئی ہے، تاہم وہ ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہم نے دیکھا میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ان دنوں مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بدلی آئی اور بارش ہونے لگی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور میں نے پانی اور کیچڑ کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی اور ناک کے کمپل پر دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تصدیق کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، 1 سال آپ نے اعتکاف کیا، اور جب کسی رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، اس لیے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلا کر بھلا دی گئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے میں پانی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث میں بالکل واضح ہے، یہ خطاب 20 تاریخ کی صبح کو تھا، بارش 21 رات کو ہوئی تھی۔ فتح الباری 257 بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، جب 20ویں رات گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو اپنے گھر کو واپس آ جاتے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس ہو جاتے، یہاں تک کہ معلوم ہوتا آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر صرف رمضان میں ہے، رمضان میں سے آخری عشرے میں ہے۔
اور آخری عشرے میں بھی صرف طاق راتوں میں ہیں، کسی ایک مخصوص رات میں نہیں ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وارد ہے تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر کبیر شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں فقیہ ابو العیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم 2 زیادہ سے زیادہ 1000 اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں، جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے: ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ روح البیان۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں شب قدر میں پڑھے جانے والے نوافل کس طرح سے پڑھیں۔ طریقہ جان لیجئے۔ یہ 12 رکعت آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح کرنی ہے: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ آپ کو 4 رکعت کی 3 مرتبہ نیت باندھنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے: نیت میں نے کی 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں۔ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ القدر، 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع اور سجدے کے ساتھ عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے، دوسرے، تیسری اور چوتھی تینوں رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھ کر التحیات ضرور پڑھیں۔ جب آپ چوتھی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر لیں، قاعدے میں بیٹھ جائیں اور التحیات درود ابراہیمی پڑھیں اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ترمذی۔ اسی طرح آپ بچی ہوئی 8 رکعت بھی 4 رکعت کی نیت سے مکمل کر لیں اور آپ کی 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔ 2 رکعت نماز خاص شب قدر، اس کی نیت اس طرح سے کریں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز خاص شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نیت کی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ علق اور سورۃ قدر 3 مرتبہ پڑھیں گے اور سورۃ اخلاص 23 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے اور آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ رکوع سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرنے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی 2 رکعت نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس طرح کی بہت سی عبادات ہیں جس کے کرنے میں بہت درجات بلند ہوتے ہیں، لہذا ہم سب کو اور آپ کو اللہ پاک اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔